برکتوں اور سعادتوں سے نوازا ہے۔ ایک مستقل عنوان ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے میں کیا برکتیں اور کیا سعادتیں رکھی ہیں، لیکن آج کا عنوان صرف یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کی قدر کریں، رمضان المبارک کا احترام کریں، خوب عبادت کریں، خوب اللہ کو راضی کریں۔ ہو سکتا ہے زندگی میں پھر کبھی رمضان کی مبارک گھڑیاں ہمیں نہ ملیں، جو اللہ نے ہمیں دی ہیں ہم اس کی قدر کریں، اور رمضان کی قدر نہ کرنے والوں کے لیے ایک سخت وعید جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی گئی۔ روایت کرنے والے حضرت کعب ہیں، وہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف لے آئے۔ جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا اللہ کے رسول، آج ہم نے خلاف واقعہ بات دیکھی ہے، اس سے پہلے بھی آپ منبر پر تشریف لاتے کبھی آمین نہیں کہا، آج آپ نے آمین کیوں کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، جب میں منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جبرائیل میرے پاس آیا اور اس نے ایک بد دعا کی، اللہ کے رسول وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جسے اللہ رمضان المبارک کی گھڑیاں عطا کرے لیکن وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکے، ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ جبرائیل واقعتاً ایسا شخص برباد ہونے کے لائق ہے، ہلاک ہونے کے لائق ہے جس نے رمضان کی مبارک گھڑیوں کو پایا اور اپنے آپ کو بخشوایا نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جبریل امین خود اپنی مرضی سے آئے ہوں گے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر حضرت جبریل امین کوئی کام نہیں کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے۔ جبرائیل آئے بد دعا کی اللہ کی مرضی سے، حضور نے اس دعا پر بد دعا پر آمین کہا اللہ کی مرضی سے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت کے پیکر ہیں، آپ نے تو کبھی اپنے دشمنوں کو بد دعا نہیں دی، ظالموں کو بد دعا نہیں دی، جن لوگوں نے راستے میں کانٹے بچھائے ان کے لیے آپ نے بد دعا نہیں فرمائی۔ آپ کے چچا کو قتل کیا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، آپ کے اصحاب پر کون سا ظلم ہے جو نہیں ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی اپنے دشمن کو بد دعا نہیں دی، لیکن آج ایسا کون سا موقع ہے کہ رحمت کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم آج بد دعا کر رہے ہیں؟ تو رمضان کی نا قدر کرنے والے، رمضان کا احترام نہ کرنے والے، روزے نہ رکھنے والے، تراویح نہ پڑھنے والے، نماز نہ پڑھنے والے، اس کی بے حرمتی کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ اللہ نے ماہ رمضان دیا، اس کی قدر نہیں کی۔ جب رمضان حضور کی زندگی میں آتا صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور 3 کاموں میں اضافہ فرماتے۔ پہلا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت میں مزید اضافہ فرماتے، اور سال بھر کی عبادت کو دیکھیں کہ جب آپ عبادت کرتے تو پاؤں پر برم آ جاتا، پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب حضور سجدے میں جاتے، جب حضور لمبا قیام کرتے، لمبا سجدہ کرتے تو میں پیچھے بیٹھ کر رویا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے یا رسول اللہ آپ تو محفوظ ذات ہیں، آپ تو معصوم ذات ہیں، پھر اس قدر عبادت کرنے کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ آپ اس قدر عبادت فرماتے کہ پاؤں برم آ جاتا، پاؤں پر پاؤں سو جاتے،
بعض صحابہ کرام نے فرمایا حضور جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو فرمایا سینے سے ایسے رونے کی آواز آتی ہے جیسے کہ ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے. اس قدر عبادت عام دنوں میں کرتے. جب رمضان المبارک کا دن شروع ہوتا آپ اپنی عبادت کو مزید تیز کر دیتے. اپنے ان معمولات میں جو غیر رمضان میں ہوتی ان میں مزید اضافہ فرماتے. تو سب سے پہلا اضافہ اپنی عبادت میں کرتے. عبادت خوب کرتے تھے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے, بچوں کو بھی جگاتے کہ رمضان آ گیا ہے, ایسا نہ کرنا کہ رمضان غفلت میں گزر جائے, بلکہ اٹھو اللہ کی عبادت کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول میں اضافہ فرماتے کہ رمضان المبارک میں خوب اللہ کی عبادت کرتے. صحابہ کرام فرماتے ہیں دوسرا اضافہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے ہاتھوں کو کھول دیتے. ہمیں خوب خرچ کیا کرتے تھے. سال بھر بھی حضور کی سخاوت کے چرچے ہوتے تھے. کوئی بھی حضور کے در پر خالی واپس نہیں جاتا تھا. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کھول دیتے. ہر امیر کو, غریب کو, شہری کو, دیہاتی کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا حصہ ملتا. کوئی آدمی رمضان میں حضور کی سخاوت سے محروم نہیں ہوتا. حالانکہ غیر رمضان میں بڑی سخاوت فرمایا کرتے تھے. فرمایا جو بھی حضور کے دروازے پر آیا حضور نے کبھی اس کو لا نہیں کہا کہ میں نہیں دیتا. فرمایا اگر کلمے میں لا نہ ہوتا تو حضور بھی لا نہ کہتے. اگر کلمے میں لا نہ ہوتا تو حضور یہاں بھی لا نہ کہتے. کلمے میں اللہ کا حکم ہے لا الہ الا اللہ. ورنہ حضور کی اسوہ طیبہ یہ تھی کہ آپ آنے والے سائل کو کبھی لا نہیں فرماتے کہ میں تجھے نہیں دیتا. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا صحابت کو اور تیز فرما دیتے. صحابہ فرماتے ہیں جیسے ہوا ہر کسی کو لگتی ہے جب بھولتی ہے تو ایسے حضور کی سخاوت بھی ہر کسی تک پہنچا کرتی تھی. اور تیسری بات میں یہ اضافہ فرماتے آہوزاری میں, گریہ ازاری میں, رونے میں, تڑپنے میں, اللہ سے مانگنے میں آپ اضافہ فرماتے. جبکہ غیر رمضان میں بھی حضور اللہ ہی سے مانگتے. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں آہوزاری میں اضافہ فرماتے. یہ تین کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اضافہ فرماتے. آج ہم بھی آپ کی امتی ہیں, آج ہم بھی آپ کے عاشق ہیں, آپ کے چاہنے والے ہیں. ہم بھی اپنے معمولات میں اضافہ فرمائیں. اگر تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تو کم از کم رمضان المبارک میں معمول بنا لیں کہ پورا مہینہ تہجد کی نماز پڑھوں گا. اشراق کی عادت نہیں تو عادت بنا لیں کہ رمضان کے مبارک دنوں میں اشراق کی نماز پڑھوں گا. اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت نہیں تو عادت بنا لیں رمضان المبارک کی اس مبارک گھڑیوں میں جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھوں گا. ہمارے اکابرین نے اپنے معمولات میں اضافہ فرمایا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں ان کے بارے میں علماء نے لکھا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ فرماتے. ایک قرآن کریم دن کو ختم کرتے, ایک قرآن کریم رات کو ختم کرتے, اور 3 قرآن کریم کے ختم تراویح میں سناتے. قرآن کریم کے ختم کرنے کا تراویح میں آپ کا معمول 3 قرآن کریم کا تھا. ہمارے ہاں تو ایک معمول ہے نا کہ حافظ قرآن بس ایک ہی قرآن کریم کا ختم تراویح میں سناتا ہے, لیکن آپ کا معمول 3 قرآن کریم کے ختم. یوں رمضان المبارک جب دنیا سے جاتا تو آپ کے معمولات میں 63 قرآن کریم کا اضافہ ہو جاتا. اتنا بڑا اضافہ اپنے اعمال میں کر رہے ہیں, رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں کر رہے ہیں کہ 63 قرآن کریم کا اضافہ ہو گیا زندگی میں. ہم بھی سوچیں کہ ہم رمضان کے مبارک گھڑیوں میں کتنے قرآن کریم کے ختم کرتے ہیں. کم از کم ایک قرآن کریم کا ختم تو کریں. ان کی زندگی کا معمول 63 قرآن کریم کے ختم کرنے کا معمول تھا. اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جنہیں دنیا آج شیخ الہند کہتی ہے,
وہ ایسے نہیں ہندوستان کے بڑے شیخ بن گئے. ان کی زندگی کو دیکھے تو انہوں نے رمضان المبارک کی قدر کی ہے. رمضان المبارک کی کیا قدر تھی کہ ہر رات رمضان المبارک کی ہر رات میں قرآن کریم سننے کا معمول تھا. حافظ قرآن پڑھتا جا رہا ہے نوافل میں اور آپ پیچھے ہاتھ باندھ کر قرآن کریم کو سن رہے ہیں. بڑھاپا تھا, کمزوری تھی, ذوق تھا, اس کے باوجود بھی آپ قرآن کریم تراویح میں اور تراویح کے بعد نوافل میں سننے کا آپ کا معمول تھا. ایک مرتبہ رمضان کے دنوں میں بیمار ہو گئے تو گھر والوں نے مشورہ کیا کہ ہم حضرت کو کہیں کہ حضرت آپ اپنے معمول میں تھوڑی سی کمی کر لیں, آج رات آپ آرام کر لیں, زیادہ نوافل نہ پڑھیں. تو حضرت نے فرمایا ہو سکتا ہے زندگی میں پھر کبھی رمضان نہ آئے. تو حضرت نے نہ مانا. تو آپ کی بیوی نے آپ کے جو استاد تھے جو قرآن کریم سنایا کرتے تھے اس کو کہا کہ آج آپ جو کر لیں کہ حضرت میں تھوڑی سی طبیعت خراب ہے, بیمار ہوں, میں آج زیادہ قرآن کریم نہیں پڑھوں گا, بس ایک آدھا پارا پڑھوں گا اور آپ سے رخصت چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی. تراویح کے بعد شاگرد نے قرآن کریم سنانا شروع کیا تو ایک آدھا پارا پڑھا اور کہا حضرت آج میری اتنی ہی اجازت ہے, اتنی ہی میرے پاس طاقت ہے کہ میں پڑھ سکتا ہوں. حضرت نے فرمایا چلو پھر آپ ایسے کرو, آج گھر نہیں جاؤ, آج میرے بستر پر سو جاؤ. تو شاگرد کہتے ہیں کہ جب رات کا آخری حصہ ہوا میں نے دیکھا کوئی میرے پاؤں دبا رہا ہے, کوئی میری خدمت کر رہا ہے. میں اٹھ کر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ استاد میرے پاؤں دبا رہا ہے. میں نے کہا حضرت اگر آپ نے یوں ہی ساری رات جا کر گزارنی تھی تو مجھے کہہ دیتے, میں قرآن سناتا اور آپ سنتے رہتے. تو شاگرد کہتا ہے پھر میں نے نفل کی نیت باندھی اور قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا اور وہ برا استاد میرے پیچھے کھڑا ہو کر قرآن کریم کی تلاوت سن رہا. آپ کا بیٹا قرآن کریم کا حافظ, وہ گھر میں قرآن سناتا, گھر کی عورتیں اور باہر کی مستورات آ کر پڑھنے میں ان کا قرآن کریم سنا کرتی تھی. ایک دن بیٹا بیمار ہو گیا تو گھر والی نے کہا آج آپ کوئی حافظ بھیجے جو ہمیں قرآن کریم سنائے تاکہ ہم قرآن کریم کو سن سکیں. حافظ آیا, اس نے 3 پارے پڑھے, 4 پارے پڑھے اور وہ چلا گیا. جب حضرت گھر میں آئے تو بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی آج آپ نے کیسا حافظ بھیجا جس نے 3 پارے پڑھے اور جلدی جلدی کرتے ہوئے 3 پارے پڑھ کے واپس چلا گیا. ہمیں ایسا حافظ نہیں چاہیے جو 3 پارے تراویح میں سنائے, جو 3 پارے پڑھے. میرا بیٹا 7 پارے پڑھتا ہے اور میں 7 پارے کو سنتی ہوں اور یہ حافظ 3 پارے پڑھ کے چلا گیا. یعنی انہیں اس بات پہ ندامت ہو رہی تھی کہ آج ہم نے رمضان کی اس رات میں 3 پارے سنے جبکہ ہمارا معمول 7 پارے سننے کا تھا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ساری رات جاگتے, فرمایا کہ ساری رات جاگتے اور رات کو نیند نہیں کرتے تھے, حتیٰ کہ سحری بھی جاگ کر ہی کھاتے تھے. تو ہم بھی رمضان المبارک کی کیا کریں بھائی, قدر کریں. ہماری زندگی میں وہ اعمال نہیں ہے جو ہمارے اسلاف کے تھے, جو ہمارے بزرگوں کے تھے. کم از کم ہم اپنی زندگی میں ایسا ایک رمضان المبارک گزاریں کہ جس میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو, عبادت عبادت ہو, ریاضت ریاضت ہو, اللہ کی رضا ہی رضا ہو اور حضور والے کام کریں اور آخرت میں جا کر اللہ تعالیٰ کو بتا سکیں اللہ میری زندگی میں زیادہ اعمال نہیں تھے, بس ایک رمضان تیری رضا کے لیے ایسا گزارا تھا کہ گناہ بھی نہیں تھا. حضرت عبد الرحیم رائپوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے, جب 29 شعبان کا دن ہوتا تو سارے مریدین کو اکٹھا کر لیتے اور ان کو مل لیتے اور فرماتے رمضان المبارک آ رہا ہے, اب میں آپ کو رمضان المبارک میں نہیں ملوں گا. اور اپنے خاص مرید کو بلاتے اور فرماتے یہ گوری ہے, جتنے بھی مریدین خط بھیجیں اس گوری میں ڈالتے جانا, ہم ان کے خط بھی نہیں کریں گے, اس لیے کہ یہ رمضان ہم نے اللہ کے لیے وقف کر دیے. رمضان میں نے خاص کر لیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے, لہذا مریدوں سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا, خط دیکھنا بھی چھوڑ دیے, جواب دینا بھی چھوڑ دیے. اور جب رمضان المبارک مکمل ہو جاتا پھر مریدین آ کے ان کو ملتے اور پھر آپ خطوں کے جواب دیا کرتے تھے. تو میں نوجوانوں کو کہنے لگا ہوں کہ نوجوانوں ہم بھی انٹرنیٹ کا پیکج ماہ رمضان میں نہ لگائیں. کوئی پتہ نہ ہو دنیا کی خبروں کا, صرف اللہ کی ذات کا پتہ ہو, عبادت کا پتہ ہو, اللہ کو راضی کرنے کا پتہ ہو.
رمضان المبارک بغیر پیکٹ کے گزاریں، اللہ کو راضی کرنے کا طریقے ڈھونڈیں، عبادت کریں۔ تو ہمارے اسلاف نے رمضان المبارک کے مبارک گھڑیوں میں اپنے معمولات میں اضافہ فرماتے، تو ہم بھی اپنے معمولات میں اضافہ